بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ اللہ کے کلام سے اور اللہ کے حق دین سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کا عذاب آ جائے۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او تأتیہم عذاب یوم عقیم۔ تو اب فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن بادشاہی اللہ کے لیے ہو، اور بادشاہی اور اختیار تو اللہ کا آج بھی ہے، مگر اس دن جس دن یہ قیامت قائم ہوگی اور جس دن حق و باطل کا یہ عملی اظہار ہوگا، اس وقت یہ مجازی اور ظاہری خدا بھی نہیں ہوں گے، اور اختیارات کل کے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت اور ظاہر ہوں گے، اور دنیا کے یہ مجازی بادشاہ اور دنیا کے یہ ظاہری خدا اور یہ معبودان باطلہ، ان میں سے کسی کا بھی اختیار اور کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ تو وہ ایسا دن ہے جو یوم عقیم ہے، جس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہو، اور جس دن میں برکت اور آرام کفار کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ یوم عقیم ہے جس کی تشریح پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ تو یہ اس یوم عقیم ہونے کی قوی دلیل ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی ہوگی صرف اللہ کے لیے۔ تفسیر ذات المسیر میں ہے من غیر منازع ولا مبتع، اس دن اللہ کی بادشاہی کا کوئی مقابل اور منازع اور جھگڑنے والا اور کوئی دعویدار نہیں ہوگا۔ آج تو بہت سارے لوگ اختیارات اور خدائی اور بادشاہی کے دعویدار بنے بیٹھے ہیں، مگر اس دن کوئی منازع اور کوئی جھگڑا کرنے والا اور کوئی دعویدار نہیں ہوگا۔ اس لیے الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، ایمان والوں اور کافروں کے درمیان اس دن فیصلہ ہوگا۔ ایک فیصلہ تو علمی طور پر ہے کہ کون برحق ہے اور کون باطل پر ہے، وہ فیصلہ تو قرآن کی تعلیمات سے آج ہی ہو چکا ہے، لیکن ایک فیصلہ عملی فیصلہ ہے کہ کفار جہنم میں داخل ہوں اور مومنین جنت میں داخل ہوں، وہ عملی فیصلہ وہ قیامت میں ہوگا۔ یحکم بینہم، اس دن ان کے درمیان عملی فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔
کے باغات میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جو آرام دہ ہوں گے اور جو نعمتوں سے بھرپور ہوں گے۔ فی جنات النعیم میں جو فی ہے کہ گویا وہ ان نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لهم عذاب مہین، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا ذلت کا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں پر لہم کا لفظ ہے کہ یہ ان کے ہی اعمال بد تھے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور فی جنات النعیم میں فی کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ جنتوں میں ہونا ان کے اعمال کا صلہ نہیں ہے، یہ اس کے بدلے اور عوض میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے فضل سے، اس لیے وہاں لفظ فی جنات النعیم اور یہاں لہم عذاب مہین کی تعبیر ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں ہجرت فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، مال و اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ مہاجرین جو کہ اللہ کے راستے میں ہی نکال دیے گئے، ان کو اگر دشمن کے مقابلے میں مار کر شہید کر دیا جائے یا پھر وہ اللہ کے اس راستے میں خود اپنی طبعی موت مر جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن اور جنت کی روزی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بہرحال اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ انہیں تکلیف دی گئی ہے، تو چاہے پھر کفار کے ساتھ مقابلے میں وہ مارے جائیں یا پھر وہ اپنی طبعی موت مر جائیں، انہیں اللہ کی طرف سے عمدہ رزق عطا ہوگا۔ یہ ہجرت کا ذکر یہاں کیسے شروع ہوا؟ یہ پچھلے سلسلے کلام سے مربوط ہے۔ اس سے پہلے اسی صورت میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، آیت نمبر 29 میں، بلکہ 39 میں فرمایا کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا ہے، جنگ کرنے کی اجازت، لڑنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ یہی سلسلے کلام تھا کہ درمیان میں وعید کے مضامین آ گئے اور مومنین کے لیے بشارت کا مضمون بھی آیا ضمناً، تو یہاں پھر اسی مضمون کو لوٹا دیا جو جہاد اور ہجرت کا مضمون تھا، وہی مضمون اب یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ماقبل آیت نمبر 40 39 سے مربوط ہے۔ اسی طرح اگرچہ اس سے پہلے ہجرت کا بیان ہوا ہے اور فرمایا کہ ایسے مہاجرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے، تو اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، اگر یہ مہاجرین ہجرت کے دوران مار دیے جائیں، قتل کیے جائیں یا مر جائیں، تو پھر ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے اس کا کیا ہوگا؟
جواب دیا گیا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ ہجرت کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ ان کو جو رزق حسن عطا فرمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم وعدہ ہے جو ان کے ساتھ برابر جاری ہے، اور یہ موت اور شہادت نصرت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے بشارات اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ بھی شرط ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثم قتلوا، پھر وہ مار دیے گئے، مقابلے میں شہید ہوئے، اور ماتوا، یا وہ مر گئے اپنی طبعی موت، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، البتہ ضرور انہیں رزق عطا فرمائے گا اللہ، رزقاً حسنا، عمدہ رزق، رزق حسن۔ رزق کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم عربی میں وسیع، صرف کھانے پینے کو رزق نہیں کہتے، بلکہ هو یقال للعطاء الجانی، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ رزق، تو ان کے لیے رزق حسن ہے، ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے بہت کچھ عطا ہوگا۔ وہ رزق حسن وہ کون سا رزق ہے؟ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ الرزق الحسن الذی لا ينقطع ابدا، رزق حسن وہ ہے جو کبھی منقطع نہ ہو، اور وہ رزق الجنہ، وہ جنت کا رزق ہے۔ عمدہ رزق ہے اس معنی میں کہ جنت کا جو رزق ہے وہ بہترین رزق ہے، اور اسی طرح رزق کیا ہے؟ وہ برزخ میں موت کے بعد اللہ کی طرف سے ان شہداء کو جو رزق ملتا ہے وہ رزق ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے۔ یہ جو لوگ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں اور پھر شہید ہو جائے، ان کو اللہ رزق حسن عطا فرمائے، وہ برزخی رزق ہے، وہ جنت کا رزق ہے، وہ غیر منقطع اور دائمی رزق ہے، اور وہ عمدہ اور بہترین رزق ہے، وہ رزق حسنا سے یہ مراد ہے۔ بعض روایات میں یہ کہ اس سے رزق حلال مراد ہے یا غنیمت مراد ہے، امام راضی نے فرمایا کہ یہ توجیحات ضعیف ہے، اس لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور پھر وہ مار دیے شہید ہو گئے، تو اس کے بعد پھر رزق حلال اور یا غنیمت وہ تو ان کو نہیں حاصل، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو اس لیے یہاں رزق حسن سے جنت کا رزق مراد ہے۔ مہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، ان کے ذکر میں رزق کا بھی بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اور بھی دوسرے مقامات میں اس قسم کا کلام ملتا ہے، اس لیے کہ مہاجر کو رزق کی فکر ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان کو رزق کا اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا، اور یہ اللہ کی مدد ہوگی ان کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر وہ مار بھی دیے جائے تو وہاں رزق حسن ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ البتہ وہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ یہ دنیا میں ظاہری طور پر جو رزق لانے اور منتقل کرنے والے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں رازقین تو نہیں ہے۔ اللہ بہترین رازقین میں سے بہترین رازق ہے، اس لیے کہ رزق کا خالق بھی وہ ہے، رزق کے پہنچانے کا انتظام کرنے والا بھی وہ ہے، اور قادر مطلق بھی وہ ہے، اور رزق اسی کا ہے، اور خود کو اس میں سے کوئی
انتفاع اور فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور وہ اللہ احسان کرنے والا ہے، اور اس رزق کے حصول کے لیے جو ذرائع ہے بلکہ جو حواس انسانی ہے وہ بھی اس اللہ نے عطا کی۔ تو اس اعتبار سے کہ وہ رزق کا خالق ہے، اور اس اعتبار سے کہ رزق کے پیدا کرنے کے ذرائع اس کے ارادے کے محتاج ہیں، اور اس اعتبار سے کہ وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ خیر الرازقین، اس کے خیر الرازقین کے کئی پہلو ہیں۔ یہاں امام راضی نے 6-7 پہلو بیان کی۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ داخل کرے گا ان کو اللہ ایسی جگہ میں، مدخلا یہ ظرف، داخل ہونے کی ایسی جگہ میں، اور یا پھر مصدر ہے تو ضرور داخل کرے گا ان کو، ایسا داخل ہونا اور ایسا داخل کرنا، یرضونہ کہ وہ پسند کریں گے اس کو، اس جگہ کو اور اس داخلے کو وہ لوگ پسند کریں گے اور اس پر راضی ہوں گے۔ اس لیے راضی ہوں گے کہ ان کے نفس جو چاہیں گے ان کی وہ خواہشات پوری ہو، اور ان کی آنکھیں ان مناظر کو دیکھ کر محظوظ ہوں گی، اس لیے یرضونہ ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ رزق کے بعد ان کے مسکن کا تذکرہ ہے، کہ انہیں ایسا مسکن ملے گا کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اللہ ان کو ایسے مسکن میں داخل کرے گا جہاں کی یہ صفت عظیم صفت ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ راضی ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ البتہ علم والا ہے، حلیم تحمل والا ہے، صبر والا ہے۔ واللہ علم والا ہے۔ ان مہاجرین کو تکلیف کس نے دی؟ اللہ انہیں جانتا ہے، اور ان ہجرت کرنے والوں کی نیتیں کیا تھی؟ اللہ ان کو جانتا ہے، اور حلیم تحمل والا ہے، لہذا ان کے مخالفین کو اگر وہ جلدی سزا نہیں دیتا تو یہ اس کا حلم اور وہ حکمت و مصلحت کو بھی جاننے والا ہے، اور دشمنوں کو سزا میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ بھی اس کا حلم، تو جو ہو رہا ہے اس کے علم اور حلم میں کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ ان دو صفات کا آیت کے مضمون سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ظالم یعنی الامر ظالم، ایک معاملہ اور ایک بیان تو یہ ہو گیا۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الحج میں ظالم کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک کلام سے دوسرے کلام میں منتقل ہونے کے لیے عربی میں یہ لایا جاتا ہے ظالم۔ ایک تو ہوئی یہ بات، ایک تو ہے یہ مضمون، یا یوں کہہ دیں اعلموا ظالم، یہ جان لو۔ اب دوسرا مضمون اور دوسری بات یہ، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بدلہ لے مثل اس کے جو انہیں تکلیف دی گئی، وَمَنْ عَاقَبَ جو بدلہ لینے کے لیے تکلیف پہنچائے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ مثل اسی کے جو اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، برابر سرابر اگر کوئی بدلہ دے تو یہ اس نے جائز کر دیا، ناجائز تو نہیں ہے کہ اس پر ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم کے برابر ہی بدلہ دے لیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ثم بغی علیہ، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے کہ اس نے ظلم کا بدلہ لیا لیکن اس پر دوبارہ ظلم ہوا، تو اس
پہلی صورت میں جب کہ کسی پر ظلم ہوا اللہ کی طرف سے مدد کا اعلان تو پہلے ہو چکا ہے، لیکن کیا جب کسی پر ظلم ہو وہ ظلم کا بدلہ برابر سرابر لے لے اور پھر اس پر ظلم ہو جائے اور دوبارہ اس پر زیادتی ہو، کیا پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور اس کے ساتھ اللہ مدد کرے گا۔ جو بدلہ لے مثل اس کے جو اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اور پھر اس پر دوبارہ ظلم کیا جائے ثم بغی علیہ تو لینصرنہ اللہ، ضرور اللہ پھر بھی اس کے ساتھ مدد کرے گا۔ یعنی پہلے آیات پہلی مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کی آیات تھی، تو اب فرمایا کہ اگر مظلوم نے برابر بدلہ دے دیا مگر پھر سے اسے تکلیف دی گئی تو بھی وعدہ نصرت موجود ہے۔ اور بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ من عاقب بمثل ما عوقب به، جو مشرکوں کے ساتھ لڑا، من عاقب یعنی من قاتل المشرکین، بمثل ما عوقب به یعنی کما قاتلوه، جو مشرکوں سے لڑا اور جہاد کیا جیسے وہ لڑتے تھے یہ بھی لڑا، لیکن پھر یہ مغلوب ہوا تو تم بغی علیہ، اس پر ظلم ہوا اور نکال دیا گیا، تو لینصرنہ اللہ، اللہ کو مدد کی مدد پھر ضرور کرے گا۔ تو یہ وہی سابقہ مضمون ہو گیا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ جملہ یہاں پہ کیوں ارشاد ہوا؟ یعنی برابر سرابر بدلہ لینا جائز تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، تو ترغیب ہے کہ اگر تم بھی معاف کر دو تو زیادہ افضل ہے۔ اور یا اس لیے کہ اگر برابر سرابر بدلہ لے لیا مگر یہ برابر سرابر بدلہ لینا تمہارے اپنے اجتہاد اور غور و فکر کے نتیجے میں وہ برابری ہو، اس میں اگر کوئی معمولی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لعفو غفور کا ربط اس آیت کے جملے سے یہ مکے کی فورس تو میجر نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں بالکل یہی بتا رہا ہے، ان اللہ لعفو غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے، کثیر العفو، عفو کا یہ مطلب، غفور کثیر المغفرت،